سرزمین دارالعلوم پسوال چنوبوجہ لاموسا فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ لبیک لبیک یا اقصی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ لبیک 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 پاکستان کا مطلب کیا؟ اہلاً و سہلاً۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ لکھنا کیا اور پڑھنا کیا؟ لکھنا کیا اور پڑھنا کیا؟ اس زندگی کا مقصد کیا؟ اس زندگی کا مقصد کیا؟ اس زندگی کی قیمت کیا؟ مسجد اقصی کے امام و خطیب اور فلسطین کے ممبر پارلیمنٹ الشیخ مامون اسد التمیمی کا دورہ دارالعلوم پسوال چنوبوجہ لاموسا۔ طلباء اکرام، اساتذہ اعظام، علماء اکرام، معززین علاقہ کی شرکت۔ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ادارہ کے محتمم مولانا عاصم اقبال نے اپنے بھائی شیخ قاسم اقبال جو کہ برطانیہ میں مقیم ہیں اور ادارے کے طلباء و طالبات سمیت تقریباً 6,60,900 روپے الشیخ مامون اسد التمیمی کو پیش کیے۔ معزز مہمان نے دارالعلوم کے منتظمین کا شکریہ ادا کیا کہ یہ میرا استقبال نہیں بلکہ اہل فلسطین کا استقبال ہے۔ قرآن مجید کے طالب علموں کے درمیان میں آ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ یہاں پر بچوں اور بچیوں کی بہترین انداز میں تعلیمی سرگرمیوں کو دیکھ کر مجھے بہت ہی خوشگوار حیرت ہوئی۔ اسلامی یکجہتی کونسل پاکستان کے چیئرمین قاضی عبدالقدیر خاموش نے کہا کہ ہمارے دل بھی فلسطینیوں کے لیے دھڑکتے ہیں، ہمارے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ محبت ہے، ہم ان کی محبت سے سرشار ہیں اور ان کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں۔ اس موقع پر مولانا عبدالغفار سلفی نے بھی خطاب کیا اور مولانا وقار شوکت صاحب نے مترجم کے فرائض بطریق آسن سر انجام دیے۔ انہوں نے دارالعلوم پسوال چنوبوجہ کے طلباء و طالبات اور اساتذہ اکرام کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا مثالی استقبال اور نظم و ضبط کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ والسلام على أشرف المرسلين بسم الله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين به ونسترضيه ونستغفره ونتوب إليه وصلى الله وسلم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم۔ دوسرا کے بعد مولانا نے فرمایا الحمدللہ شاہ مولانا آواز نے مجھے شرف بخشا کہ مجھے طلباء کرام کی زیارت کرائی۔ یہ طلباء کرام یہ زمین کے اندر چلتے پھرتے فرشتے ہیں اور ان کے چہروں سے قرآن کریم کے احکام ظاہر ہو رہے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اور قرآن کریم کی تعلیم کا پڑھنا، تعلیم کا حاصل کرنا یہ صدیہ جاریہ ہے اور ابھی سے لے کے قیامت تک یہ طلباء قرآن پاک پڑھیں گے، آگے پڑھائیں گے، آگے سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس کا مساجد کی صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح کسی کو دین کی تعلیم سکھا دینا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تستباح الآن من أرض الإسراء والمعراج من القدس التي أسرى إليها الله سبحانه وتعالى بنبينا من مكة إلى القدس. كان بإمكان الله أن يصعد به إلى السماء من مكة، فلماذا جاء به أسرى به إلى القدس ثم عرج به من القدس إلى السماء؟ وذلك ليكرس القدس بعقيدة المسلمين، فهي القبلة الأولى قبل مكة،
وهي ثاني مسجد بني في الإسلام بعد مكة. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي المساجد وضع قبل؟ قال الذي بمكة. قال وأي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 عاما. ثم في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى الذي باركنا حوله وبارك الله حوله. كل هذه المميزات إضافة أن الأرض المقدسة ذكرت في القرآن 7 آيات في 7 مواقع، وهي أرض المحشر والمنشر، وهي أرض الأنبياء. أما الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل من السماء بعد أن عرج إليها أحيا له الله الأنبياء في المسجد الأقصى فأما بهم، وفيها فرضت الصلاة فرضت في المسجد الأقصى بعد أن عاد من رحلة الإسراء والمعراج. ولذلك هذه أرض ليست عادية، هي جزء من عقيدتكم مثلما هي جزء من عقيدتي وعقيدة العرب. وأنا أقول لكم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما العربية اللسان، فمن تكلم العربية فهو عربي. ولما جاء الفتح الإسلامي كانت معظم الدول التي تسمى عربية الآن لا تنطق بالعربية. كانت مصر تنطق بالقبطية، وبلاد الشام تنطق بالأرامية، والعراق كانت تنطق بالفارسية، والمغرب كانت تنطق بالبربرية. فلما تعلموا العربي أصبحوا عرب. وأنتم يجب أن تتعلموا لغة القرآن وهي سهلة جدا. الآن من خلال اليوتيوب تستطيع في خلال 3 أشهر أن تتعلم اللغة العربية في دروس جيدة جدا من خلال اليوتيوب. اسلام فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں مسجد اقصی سے فلسطین کے علاقے سے پاکستان میں آیا ہوں۔ مسجد اقصی کے اللہ رب العزت نے بہت سارے مزار رکھے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے معراج کا سفر فرمایا تو حضور پاک علیہ السلام مکہ سے مسجد اقصی تشریف لے گئے اور مسجد اقصی سے نبی کریم علیہ السلام آسمانوں میں اللہ رب العزت کے پاس گئے۔ اور اسی طرح مسجد اقصی یہ کائنات میں بنائی جانے والی دوسری مسجد ہے۔ سب سے پہلی مسجد جو بنائی وہ بیت اللہ ہے، اور اس کے بعد مسجد اقصی۔ بیت اللہ شریف کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سفر صرف 3 مساجد مساجد کے کرنا ان کے لیے سے یہ کرنا چاہیے۔ ان میں ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصی۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے 7 مقامات پر مسجد اقصی کا ذکر فرمایا، اور ان میں ایک اس کی خصلت یہ بھی ہے کہ مسجد اقصی یہ میدان حشر میں قائم جو ہوگا وہ شام میں ہوگا۔ اور اسی طرح مسجد اقصی کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو حضور پاک علیہ السلام جب مسجد اقصی میں پہنچے اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کو وہاں پر جمع کیا، اور حضور پاک علیہ السلام نے اس مسجد میں سارے انبیاء کی امامت کرائی۔ ایک ایسی فضیلت ہے کہ کائنات میں کسی اور مسجد کو حاصل نہیں، یہ سارے انبیاء کی امامت حضور نبی کریم علیہ السلام نے کرائی۔ اور اس طرح عرب جو ہے جب نبی کریم علیہ السلام یہ مسلمانوں کا قبلہ ہوا ہے تو اتنی مقدس جگہ ہے لیکن وہاں پر بہت ظلم ہو رہا ہے کہ عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور جو انسانیت کے حقوق کے دعوے دار ہیں جو کہتے ہیں ہم لوگ جانوروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، ہم لوگ مختلف جو حقوقات دوسری ہیں انسانوں کے علاوہ ان بھی حقوق کا خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ لوگ وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کرتے ہیں۔
کہ لوگوں کے پاس باہر رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، بلکہ بہت ساری وہ عورتیں جو کبھی انہوں نے پیٹ کا گھر سے نہیں نکلی تھی، وہ عورتیں نہیں کبھی بغیر مجبور کے پاس پڑھتے ہی نہیں ہے، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، ان کے پاس پینا نہیں ہے، تو روڈوں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح بچے بوڑھے جوان بغیر گھروں کے روڈوں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ طرح بتایا کہ پورا محلہ جیسا یہ محلہ ہے، اس محلے کو ایک بم کے ساتھ اڑا دیا جائے، اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اس وقت وہ ہمارے بھائی ہیں، تو ہم آپ کے پاس یہ آئے ہیں کہ اگر ہم عملی طور پر ہمارے دل کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھی جو ہے ان کا ساتھ دیں۔ وہ جو مجاہدین باہر لڑ رہے ہیں، وہ کوئی کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے نہیں لڑ رہے، بلکہ ان کا مقصد اپنے حقوق کو لینا ہے کہ ہمارے جو حق ہیں وہ ہمیں ملتے، تاکہ یہ سارے لوگ ہمارے ملک سے نکلتے۔ تو وہ کسی دنیا کی غرض کے لیے نہیں لڑ رہے، بلکہ اپنا حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اب ہماری زندگی ہے کہ ہم ان مجاہدین کے لیے ان کے لیے دعا کریں اور ہم کوشش کریں جس طرح ہو سکے ہم ان کی مدد و نصرت کریں۔ اس طرح 5 مہینے سے مجاہدین اسرائیل کا خلاف لڑ رہے ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، ساری چیزیں ہیں، تو مجاہدین کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے، تو ہم ان کا جو ہے وہ تعاون کریں۔ ولذلك نحن واثقون من النصر أن الله سبحانه وتعالى وعد أنه بعد العسر يسرا، ووعد وقال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، واشترط وقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ أحييكم أيها الإخوة وأشكركم على هذا الاستقبال الذي غمرتمونا به، وهذا استقبال أنا أعتبره لأهل فلسطين هي تحية ليست لي شخصية، ولكن تمثل شعوركم وتعاطفكم مع أهل فلسطين۔ وأشكر مدير هذه الجامعة الشيخ عاصم إقبال حفظه الله وكل المشايخ والأساتذة فردا فردا، وأشكركم أنتم تقومون بمهمة ربانية سيجزيكم الله عليها، وبعد ذلك الدعاء إن شاء الله۔ اللہ کو عزت بڑھانے میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ہر صحیح کے بعد جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے، اور اسی طرح جس کا مفہوم ہے کہ کیا تم نے یہ ایمان کر رکھا ہے کہ تم کو نصیب میں حاصل ہو جاؤ گے، تم پر ایسے حالات نہیں آئیں گے کہ تمہارے پر مشکلیں پریشانیاں یہاں تک آئیں گی کہ مسلمان کہنے لگیں گے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، لیکن سرکار کے اللہ کی مدد قریب ہے۔ انشاءاللہ ہمارے اوپر جو حالات آئے ہیں یہ دائمی نہیں ہے بلکہ یہ ختم ہونے والے ہیں، تو اس کے لیے ہم جو ہے ان کا تعاون کریں۔ اور اس طرح فرمایا کہ میں آپ حضرات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا استقبال کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف میرا ذاتی استقبال نہیں ہے بلکہ یہ اہل فلسطین سب کا استقبال ہے کہ آپ نے سب کا استقبال کیا۔ تو میں مدرسہ مختلف وہاں آصف اقبال صاحب حافظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جتنے بھی علماء ہیں، اساتذہ کرام ہیں، طلباء کرام ہیں، سب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ادارہ کے محترم مولانا عاصم اقبال نے کہا کہ مجھے عالم اسلام کی عظیم شخصیت کو اپنے درمیان پا کر دلی مسرت ہوئی ہے۔ یہ ہماری زندگی کے قیمتی ترین لمحات میں سے ایک لمحہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم معزز مہمان کو دورہ پاکستان قوم کو بیدار کرنے اور اپنے فلسطینی بھائیوں کی حالیہ صورتحال سے آگاہی کا بہت بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معزز مہمان کی آمد ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ المؤمنون كرجل واحد انما المؤمنون اخوة۔ پوری دنیا میں کہیں پر بھی مسلمان پریشان حال ہو تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے جسم کے اندر تکلیف ہو۔ تو آج ہمارے مظلوم ننھے چھوٹے بچے اور بچیاں اور خواتین کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اور تاریخ نے، آسمان نے اب تک کبھی ایسا ظلم نہیں دیکھا جو اس زمانہ میں ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے حضرت کے اور ان کے ساتھ ان کے جو رفقا ہیں اور جو ان کے مہمان نواز ہیں ان سب کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں۔
जिन्होंने अपनी इंतहाई कीमती मसरूफियात में से कुछ वक्त हमारे इदारा और हमारे इलाका के लिए हमें अनायत फरमाया। अल्लाह ताला इनको बहुत ज्यादा जज़ाए खैर अता फरमाए और हजरत की और तमाम अहले मुसलमान की, गजा और फलस्तीन वालों की अल्लाह मदद फरमाए और हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला इनके औकात में, जान में, अमवाल में बरकत डाले और इनका सफर पाकिस्तान, दौरा पाकिस्तान कामयाब व कामरान फरमाए और इनकी आमद की बरकत से अल्लाह पाक हमारे मुल्क को और हमारी मिल्लत और हमारी अफवाज को पहले से ज्यादा कुव्वत ईमानी अता फरमाए और अल्लाह ताला इनकी आमद की बरकत से हमारे मुल्क पाकिस्तान को फिर से एक दफा जैसे हमारे कायदे आजम रहमहुल्लाह, अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह के जज्बात थे फलस्तीन के हवाला से और कुफर को मगलूब करने के हवाला से, आज दोबारा अल्लाह हमारे हुक्मरानों को वो जज्बात अता फरमाए, वो गैरत ईमानी अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह इनका ये दौरा पाकिस्तान ये रायगान ही जाएगा और इंशाअल्लाह इनकी आमद की बरकत से हमारे ये इलाकों के, दही इलाके, शहरों के इलाके और पूरे हमारे पाकिस्तान के अंदर एक नई जो है ईमान गैरत ईमानी की नई लहर दौड़ेगी और इंशाअल्लाह ये दोबारा से ये इंशाअल्लाह हमें इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें गज़ा भी देगा, बैतुल मक़दस भी देगा, फलस्तीन भी देगा और इंशाअल्लाह इन जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, ये बातिल के कोई पाँव नहीं है, ये मिट कर रहेगा इंशाअल्लाह। जिस आसमान ने ये शहादतें देखी हैं, ये आसमान इंशाअल्लाह, ये ज़मीन इंशाअल्लाह दोबारा से वो अल्लाह के फजल से वो देखने वाला है, वो दिन दूर नहीं है, ये फतह इस्लाम की है, गलबा इस्लाम का है। अल्लाह पाक जो है इन हज़रात की आमद कबूल फरमाए। इस मौका पर उनको यादगार के तौर पर तलवार पेश की गई। बादशाह वो तालबात के इदारे में तशरीफ ले गए जहाँ छोटी छोटी बच्चियों ने गुलदस्ता पेश करके मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। अल शेख मामून असद तमीमी ने तालबात से बापर्दा माहौल में खिताब किया। मुख्तमिम इदारा हज़ा ने तलबा व तालबात और अपने भाई शेख कासिम इकबाल की तरफ से फंड शेख को पेश किया। इमाम व खतीब मस्जिद अक्सा अल शेख मामून असद तमीमी की रिक्कत अंगेज दवा के साथ प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। Abu Syekh Aziz Iqbal min UK wa ma'aka salatu nikah wa sunatan li ahli al-wazn. هذا مال لأنه مال حفظة القرآن، مال طاهر ومقدس، ولذلك هذا سيكون فيه بركة أكثر من كل أموال الحكام العرب إن شاء الله. وإني داع فأمن. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. في بدر واليرموك والقادسية أن تنصر المجاهدين الآن في غزة، كن معهم ولا تكن عليهم. يا الله ثبتهم، يا الله أنزل السكينة على قلوب النساء والأطفال والمشردين. اللهم رحمتك بالأرامل والأيتام الذين فقدوا كل شيء في الحياة، فقدوا المسكن والمأكل والمشرب. كن معهم يا الله، كن معهم يا الله. أنت الذي قل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنزل نصرك يا الله. نصرهم مع إسرائيل يا الله. نزل ملائكتك على فلسطين وغزة على المجاهدين، انصرهم نصر عزيز مقتدر يا الله. نزل ملائكتك عليهم، احمي اعراضهم، احمي اطفالهم، فلقد استيأسوا وانت قلت بعد اليأس نصر. اللهم كل من هذا في هذا المسجد له حاجة فأعطه حاجته، وكل مريض تشفه، وكل طالب تحققه القرآن،
اجعل هؤلاء الصغار حفظة القرآن، اجعلهم علماء الأمة يقودونها يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.